جی السلام علیکم. میرا نام ہے محمد خان اور میں چورن بیچتا ہوں. میں میں آپ کے سامنے ایک کامنٹ دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ ہے جو کہ کچھ نہ کچھ کریٹ کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ تخلیق کرتے ہیں اور پبلک کے سامنے لے کے آتے ہیں. تو ان کے لیے تو یہ بہت ہی مفید ہونے لگی انشاءاللہ. اور یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو انٹرنیٹ پہ کوئی انفارمیشن سے ریلیٹڈ چیز بیچ رہے ہیں, چاہے وہ کتاب ہو, چاہے وہ کورس ہو. آپ نے سنا ہوگا, یہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ویڈیو کے نیچے لوگ لکھتے ہیں یا چورن آ گیا, کوئی نیا چورن مارکیٹ میں آ گیا. میں ایڈس لگاتا ہوں فیس بک کے اوپر کافی زیادہ اپنے کورسز کے لیے, تو اکا دکا بیچ میں ایسے بھی کامنٹس آتے ہیں. بہت تو پازیٹیو بھی ہوتے ہیں, مطلب کریڈٹ ویئر اٹس ڈیو ماشاء اللہ سے. بہت ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کو مثبت انداز سے دیکھتے ہیں, لیکن پھر ایسے ہیں جو کہ اس کو منفی انداز سے دیکھتے ہیں. تو میں ایک کامنٹ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ کامنٹ اصل میں زیادہ انٹرسٹنگ اس لیے بھی ہے کہ یہ میری ای میل لسٹ میں مجھے ای میل پہ جواب دیا گیا ہے. سوشل میڈیا پہ نیچے کامنٹ کرنا ذرا لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے, ای میل پہ جواب دینا تھوڑا سا فرق ہے. تو اس لیے میں دکھا بھی رہا ہوں. یہ کیسا راؤ بھائی ہیں, ان کا ای میل میں نے فار آبویس ریزنز ذرا چھپا دیا ہے. پہلے آپ یہ کامنٹ, یہ ای میل دیکھیں, پھر میں بتاتا ہوں یہ میں نے کیا ای میل کی تھی جس کے جواب میں انہوں نے یہ ای میل کی مجھے. برو آپ دنیا میں ہر کوئی یہ سب بیچ رہا ہے کسی نہ کسی بہانے سے. یہ پتہ بھی ہے گول ہوتا کیا ہے, جس کو یہ نہیں پتہ وہ سکھانے بیٹھ گیا ہے. میں موسٹ پرابلی پاکستان میں چورن آج کل آن لائن ہی بک رہا ہے, بس عوام ویلی ہے تو اس دھندے میں لگا دو. اچھا, یہ جو میں نے ای میل کی تھی ان کو, وہ تھی کہ آپ اپنے گول سیٹ کیسے کر سکتے ہیں. وہ یوٹیوب پہ ویڈیو ہے, وہ آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہے. وہ ایک فری ویڈیو ہے جس کے اندر میں بتا رہا ہوں گول کیسے سیٹ کرتے ہیں. اور اس ای میل کے اندر, کیونکہ میں ای میل جب کرتا ہوں میں اگلوں کو بتاتا ہوں کہ جی میرے پاس پیڈ کورسز بھی ہیں اور یہ فری ویڈیو آپ یہ دیکھ لیں. اگر آپ میری کمیونٹی کا حصہ دیکھیں کہ میں اس طرح ہارڈ سیل نہیں کر رہا ہوتا کہ بس خریدو ورنہ نہیں, یہ نہیں, آف کورس ایسے نہیں ہے الحمد للہ. تو 99% آف مائی کانٹینٹ از فری. وہ اس وجہ بھی فری ہے, اس کی مارکیٹنگ کی ویلیو بھی ہے کہ بھائی اگر آپ کو پسند ہے تو آپ وہ جو 1% میرا پیڈ کانٹینٹ ہے وہ بھی آپ کو پسند آئے گا, اگر میرا یہ فری کانٹینٹ آپ کو ویلیوبل ہے, پسند آ رہا ہے. تو اور کچھ نہیں, تو پھر یہ آف کورس ایک علم بٹ رہا ہے, ایک ویلیوبل چیز ہے, ایجوکیشن ہے جو آپ دے رہے ہو ایز مارکیٹنگ. تو اس سے بہتر مارکیٹنگ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایجوکیٹ بھی کر رہے ہو اگلے کو ساتھ. خیر, تو یہ صاحب انہوں نے یہ بات کہی. تو چورن جو ہے نا اصل میں ہوتا کیا ہے, چورن جو ہے نا وہ بد ہضمی جب ہونا تو اس کا چورن دیا جاتا ہے. یہ طبہ حضرات جو ہیں, طبہ طبیب کی جمع, یہ مجھے بھی پتہ چلا کیونکہ میں نے جب چورن کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن نکالی تو بھائی وہ جو کہ یہ ایک میڈیسن ہے. اور آف کورس یہ جب کامنٹس میں اور اس طرح ای میلز میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ چورن بیچ رہے ہیں تو ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ یہ کوئی میڈیکل دوائی بیچ رہے ہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ یار بس انگریزی میں کہتے ہیں اسنیک آئل سیلس مین. کہ وہ اسنیک آئل کا بھی کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی ایک وہ اسکیم آرٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک جادو کی چیز ہے اور اس کو بس کھاؤ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. چورن کا بھی یہ ہے کہ بھائی جو بھی ہے سب مسئلہ ہے چورن سے, تو وہ چورن بیچنا اسکیم یا اگلے کو دھوکہ دینے سے ملتا جلتا وہ چیز ہوتی ہے. تو جب وہ اگلا یہ کہتا ہے کہ آپ چورن بیچ رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے. اچھا, اب یہ جو کامنٹ میں نے آپ کو دکھایا, ویڈیو ای میل دکھائی مجھے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے مسئلہ دکھانے میں الحمدللہ. تو میں بہت دیر سے یوٹیوب کر رہا ہوں, میں بہت دیر سے چیز بنا رہا ہوں, اور میں کافی دفعہ یہ بتاتا ہوں. میں 2001 میں آئی واز اے پبلشڈ رائٹر. پاکستان کے لارجسٹ سرکولیٹنگ میگزین کے اندر میرا کور اسٹوری چھپی تھی. میں بہت دیر سے لکھ رہا ہوں, اپنی چیز لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے, مجھے لگتا ہے کہ میری ایک ریلیٹیولی تھک اسکن ہے, میں کافی چیزیں سن لیتا ہوں. اور اس کا ایک نا وہ گر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, جو مجھے بڑی دیر بعد سمجھ آیا. تو اگر آپ اگین کوئی نہ کوئی تخلیقیت سے, کریٹیوٹی سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کو یہ انشاءاللہ مفید رہے گا. وہ بات یہ ہے کہ اس طرح کے نیگیٹو کامنٹس جب آتے ہیں نا, منفی بات ہوتی ہے, کوئی مذاق اڑاتا ہے یا کہتا ہے کہ یار دیکھو آپ سے نہیں ہوگا, اس طرح کی بات کرتا ہے, تو پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ بہت کامن ہے, یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا. مطلب آپ یقین کرو, جب میں یہ ویڈیو بھی بنا رہا تھا تو بائی چانس میں فیس بک پہ کم جاتا ہوں آج کل, لیکن فیس بک پہ میں براؤز کر رہا تھا تو ذیشان عثمانی صاحب, ڈاکٹر ذیشان صاحب کی پوسٹ ہے وہ, آپ بلکہ اس کی اسکرین شاٹ میں نے لیا, آپ دیکھو کہ 21,000 اس کے اوپر لائکس ہیں. لیکن جو فیس بک نے سب سے ٹاپ کامنٹ مجھے دکھانے کے لیے رکھا اوپر, وہ تھا نہیں, کسی صاحب نے لکھا ہوا ہے کتاب فروش.
کیونکہ ذیشان بھائی بہت بہترین کتابیں لکھتے ہیں اور بہت زیادہ کتابیں لکھتے ہیں. ان کا جو ورک ریٹ ہے, ان کی جو آؤٹ پٹ ہے, وہ بہت ماشاء اللہ سے بہت بہت اچھی ہے. تو اور ذیشان بھائی سے تو میں ملا ہوا بھی ہوں. میری قسمت بڑی اچھی تھی کہ ہم اکٹھے ٹیڈ ایکس فیری میڈوز, بہت سالوں پرانی بات ہے, اس میں میں ان کے ساتھ اسپیکر تھا, اور میرا یہ آنر ہے کہ میں ان جیسے صاحب کے ساتھ میں نے اسٹیج کہہ لیں شیئر کیا ہوا ہے. تو اس وقت مجھے کیونکہ اسپیکرس کو اکٹھا ٹھہراتے ہیں, تو میں نے ان کے ساتھ ٹائم اکیلے بھی اسپینڈ کیا ہے, اور ان سے میں نے پھر کھل کے سوال بھی کیا کہ مجھے بتائیں جو آپ نے سیکھا ہے سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر, اور مطلب مسلمان ہو کے کیسے بہتر رہنا ہے. تو انہوں نے بہت ہی مجھے خوبصورت چیزیں اور بڑی مفید, ابھی تک وہ مجھے یاد ہے پیپر کے اوپر انہوں نے مجھے وہ بتایا. تو وہ بڑی اچھی ڈسٹنکشنس تھی, بڑے میں ان کی بہت پہلے سے عزت کرتا ہوں. اب تو وہ یوٹیوب پہ وہ بعد میں آئے, تو وہ یوٹیوب بھی ان کا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ان سے چند اختلافات بھی ہیں, تو وہ اپنی جگہ ہے. وہ جو ڈگری اور ایجوکیشن, ڈگری لینا ہے یا اسکل لینا ہے, وہ ذات چائے والا اور ذیشان عثمانی صاحب کی ایک ویڈیو آئی تھی, اس کے اوپر بھی ایک ریئیکشن ویڈیو یا اس کے اوپر تبصرہ میرا جو ہے وہ, میرے خیال میں دونوں جو ہیں وہ تھوڑا سا ڈیر ایسے ایک غلط اینگل سے دیکھ رہے ہیں. تو اس پہ میں انشاءاللہ ویڈیو آپ کے سامنے لاؤں گا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, پہلے تو آپ نے ایز اے کریٹر یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو تنقید ہے, منفی تنقید جو ہے, یہ ہر بندے کو فیس کرنی پڑتی ہے. تو اس سے تھوڑی سی تسلی ہونی چاہیے آپ کو کہ آپ کوئی وکھرے نہیں ہیں, آپ کو کوئی پن پوائنٹ نہیں کر رہا. کیونکہ جو اصول ہے نا, جو فنڈامنٹل ہے, جو بنیادی چیز ہے, جو ہوتی ہی ہوتی ہے, اور یہ سمجھ لیں تو پھر انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. جو غور کی بات ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں نا, تو اس کی پیدائش سے دو اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں. وہ دو اور چیزیں کیا ہیں؟ اس چیز کو کوئی پسند کرتا ہے اور اس چیز کو کوئی ناپسند کرتا ہے. یہ دو اس چیز کی کریشن کے ساتھ یہ دو چیزیں کریٹ ہوتی ہی ہوتی ہیں. اب بس صرف سکیل کی بات ہے. اگر آپ کا کام واقعی غیر معیاری ہے اور فضول ہے اور بے ڈھنگا ہے نا, تو وہ شاید ادھر نیگیٹو شاید زیادہ ہو, لیکن اصولی طور پہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ مارکیٹر شاید اچھے ہو سکتے ہیں. اور دا سیم وے آپ کا کام واقعی ہی کمال کا ہے اور بہت ہی مفید ہے, اگلوں کا بھلا کر رہا ہے, یا بہت ہی اچھا ہے, بہت ہی محنت کی آپ نے, بالکل ٹیکنیکلی ساؤنڈ کام تھا, لیکن تب بھی بہت لوگ اس کی تنقید کر سکتے ہیں, اور بہت کم ہیں جو اس کو کہہ سکتے ہیں, اس کو پسند کر سکتے ہیں. تو یہ جو اصول ہے نا کہ لوگوں کی بات نہیں اس پہ کان دھرنے, یہ ہے اصل اصول. اور اس اصول میں ہم ایک ڈنڈی مار جاتے ہیں. یہ کیسر بھائی جیسے, اور وہ جو ذیشان بھائی کے نیچے کامنٹ جو آیا نا, جو منفی کامنٹ ہوتے ہیں, ہمیں یہ تو بڑی جلدی سمجھ آ جاتا ہے کہ ان پہ کان نہیں دھرنے. وہ تھک سکن آ جاتی ہے, آپ ایسے عجیب عجیب گالیاں اور یہ سارا کچھ جو ہے آپ برداشت کر لیتے ہیں, اسمائل کر کے آگے چلتے ہیں. یہ پارٹ اینڈ پارسل آف دا گیم ہے. لیکن جب ہم ڈنڈی مارتے ہیں نا, کہ جب کوئی تعریف کرتا ہے نا, تو وہ ہمیں دل پہ لگتی ہے. یہ نہیں کرنا. جو میں نے بہت دیر بعد یہ سیکھا کہ یہ نہیں چیٹنگ کر سکتے آپ بھائی. وہ کیا کہتے ہیں نا, ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں چلیں گے. آپ نے اگلوں کی جو فیڈ بیک ہے نا, اس کو بس یہ اوقات دینی ہے فیڈ بیک کی. تو اس کے اندر سے اس کی پریزنٹیشن لیئر اتارنی ہے. پریزنٹیشن لیئر اور کور کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے, میں لنک دے بھی دوں گا کہ کیسے یہ بہت بڑا ہنر ہے کہ آپ پریزنٹیشن لیئر اور کور کو علیحدہ کر لیں. تو کوئی تعریف کر رہا ہے تو اس کی پریزنٹیشن لیئر جو تعریف ہے اور جو اس کا ایک وہ ایک مثبت اس کا جو پہلو ہے, اس کو آپ ہٹائیں اور دیکھیں کور میں کیا آپ اپنے کام میں بہتری لا سکتے ہیں اس کے اندر سے. اور منفی بات اس کا بھی کور ہٹائیں اور دیکھیں کہ واقعی کوئی ایسی چیز ہے جو اس سے آپ اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں, اپنے کام کو امپروو کر سکتے ہیں. کیونکہ جو ایکسلنس سے کام کرتے ہیں, جو مسلمانوں کا شیوا ہے, کیونکہ اللہ یحب المحسنین, محسنین وہ ہوتے ہیں جو کہ خوبی سے کام کرتے ہیں, ایکسلنس کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو وہ تو اپنے کام کو بہتر کرنے کی حرکت فکر میں ہوتے ہیں. تو یہ فکر بڑی اچھی لگ جاتی ہے اگر آپ یہ چیز سمجھ لیں, ورنہ آپ لوگوں کی باتوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ یہ آپ دیکھیں گے بہت ایسے یوٹیوب کریٹرز ہیں جو کہ کام بڑے مزے کا شروع کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ ان کا کانٹینٹ بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے, اور پھر خدا نخواستہ فحش بھی ہونے لگ جاتا ہے, کیونکہ وہ پیٹرنائزنگ اپنے آڈینس کے ساتھ, جو آڈینس چاہ رہی ہے وہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کریٹر کا ڈلیما جو ہے نا, یہ بہت پرانا ہے, ہمیشہ سے چلا آیا ہے. تو کہ آپ وہ بنائیں جو لوگ چاہتے ہیں, پھر وہ نہیں جو آپ کا دل چاہ رہا تھا یا آپ کو جو بہتر لگتا ہے. لیکن پھر اس سے سوال یہ اٹھنا چاہیے کہ پھر بنائیں کیا آپ. مطلب آپ کا اگر معیار لوگوں کی, دیکھیں نا اصول کیا بن گیا کہ لوگوں نے پسند کیا
تو تب بھی وہ کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ کا کام اچھا تھا کہ نہیں, یا لوگوں نے ناپسند کیا تب بھی معیار نہیں ہے کہ کام آپ کا اچھا تھا کہ نہیں. تو بھائی پھر معیار کیا ہے؟ یہ دوسری ایک بہت غور کی بات ہے جو میں نے بڑی دیر بعد سیکھی, لیکن اللہ کا کرم ہے, اللہ نے اچھے استاد ڈھونڈوا دیے تو وہ مل گئی. وہ یہ ہے کہ آپ کے کام سے آپ کے علاوہ کتنے اور لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے. جتنے اور لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے, یا اگر چند بندوں کا بھلا ہو رہا ہے تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. مطلب جو ٹوٹل بھلا ہے نا, وہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا اچھا کام ہے آپ کا. یہ بیسک سا فنڈامنٹل سا ایک رول ہے جو آپ اپنے ساتھ جوڑ لیں. یہ سیلز میں بھی ہے, یہ آپ کے کاروبار میں بھی ہے, یہ آپ کی اپنی تخلیقیت کے اندر بھی ہے. جو بھی آپ کریٹ کر رہے ہو, جو بھی آپ تخلیق کر رہے ہو, یہ اس کا یہی اصول ہے کہ آپ کوئی چیز بیچ رہے ہو, آپ کوئی چیز بنا رہے ہو, اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یار کسی اور کو اس کا کیا بھلا ہوگا. اگر آپ پینٹر ہے, وہ بھی کہے گا کہ یار میں ایسی چیز بناؤں جو کہ میں اپنے پوری جان ماروں, اور اگلا اس کو دیکھ کے میں اس کو جو سچوانا چاہ رہا ہوں, میں اس کو کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں, میں لے جا سکوں. یہی شاعر کرے گا, یہی ایک رائٹر کرے گا, یہی ایک سیلز میں پریزنٹیشن بنانے والا کرے گا, یہی ایک آفس ورکر جب اپنے باس سے کمیونیکیٹ کرنے لگا تو وہ یہ کرے گا کہ میں کیسی بات کروں کہ اگلے کا سب سے زیادہ بھلا ہو جائے. تب آپ وہ حق ادا کرنے کی ڈگر پہ آ گئے ہیں. تو اس کا اگر ہم ریکیپ کریں, پہلا یہ کہ ایز اے کریٹر آپ نے اس پہ نہیں ٹینشن لینی انشاءاللہ کہ لوگ یار بےزتی کرتے ہیں. اور اصل گر کی بات اس میں یہ ہے کہ پھر آپ نے یہ بھی زیادہ ٹینشن نہیں لینی اور یہ بھی سر پہ نہیں چڑھا لینا اپنے کہ یار لوگ تعریف کر رہے ہیں, کیا بات ہے, میرے کام کی کیا بات ہے, دیکھو فلانا فلانا. یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ میتھڈ ہے, یہ طریقہ ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں, لوگ کرتے ہیں کہ آپ پازیٹیو اور نیگیٹو فیڈ بیک دونوں ایک سافٹ ایئر پہ اترے, اس کے اندر سے آپ پریزنٹیشن لیئر ہٹائیں اور کور کی بات نکال لیں. ایک یہ بات. اور دوسری بات کہ آپ کا پھر معیار کیا ہے کام کا, وہ یہ ہے کہ کتنا لوگوں کو بھلا ہو رہا ہے, امپیکٹ پازیٹیو کتنا آپ کی کریشن سے اگلوں کو مل رہا ہے. آپ کو مل رہا ہے لیکن اگلوں کو مل رہا ہے. یہ دو چیزیں آپ کو ایز اے کریٹر, ایز اے مائنڈ سیٹ کریٹر کا فائدہ دے گی. تو پھر آپ اپنا کام دل لگا کے کریں گے. چورن ہوگا چورن بیچیں گے, جو کام ہوگا وہ بیچیں گے. تو اس کی مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو سے آپ کو تھوڑی سی راہ نظر آئی ہوگی کہ نیگیٹو کامنٹس کو اینڈ پازیٹیو کامنٹس دونوں کو کیسے نیویگیٹ کرنا ہے. کوئی سوال ہوتا ہے نیچے ضرور پوچھیے گا. میں نے لاسٹ ٹائم ابھی ویڈیو بنائی تھی 5 ڈیری فارمنگ سے جو لیسنز میں نے سیکھے تھے, وہ آپ نے ویڈیو بڑی پسند کی. ریلیٹیولی جو میرے چینل پہ ویوز آتے ہیں اس سے بڑے زیادہ ویوز آئی, نیچے کامنٹس بھی آئے, لوگوں نے اس کو سراہا بھی, دیکھیں نا, پازیٹیو فیڈ بیک آئی. لیکن اب اس سراہنے سے مجھے پتہ چلا کہ لوگوں کو یہ چیز پسند ہے, لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. تو میں اسی لیے پھر یہ لانگ فارم کانٹینٹ بنا رہا ہوں. یہ جو میں آپ کے ساتھ اصول بنا رہا ہوں, آپ کو سکھا رہا ہوں, خود سیکھ رہا ہوں, اپنے آپ کو ریمائنڈر دے رہا ہوں, آپ کو ریمائنڈر دے رہا ہوں, یہ آپ کے سامنے اپلائی کر کے دکھا دیا کہ بھائی وہ پازیٹیو. اس کے آپ جا کے دیکھیں گے نیچے 4-5 کامنٹس آئے ہیں, بڑے اچھے کامنٹس آئے ہیں, بڑے مثبت کامنٹس آئے ہیں. لیکن وہ کس اس کی پریزنٹیشن اگر ہم ہٹائیں گے تو وہ کیا ہے کہ بھائی جو چیز میں بتا رہا ہوں وہ لوگوں کو فائدہ دے رہی ہے. تو یہ چیز اس طرح کی بتانا مجھے کرتے رہنا چاہیے اگر میں لوگوں کو بھلا کرتے رہنا چاہ رہا ہوں. تو دیٹ از ہاؤ دیٹ ورکس. آپ کا کوئی سوال ہوتا ہے, اس پہ کوئی کامنٹ ہوتا ہے, نیچے ضرور پوچھیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا.